السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ اب سے تو سیدھی سیدھی میں نے بات کرنی ہے، اور میں نے علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور کے جو ہے نا فرمودات اور ان کے جو ترغیب ہے اس کی بیس پہ میں نے چلنا ہے، اور کسی نے مجھے سبسکرائب نہ کیا نا تو میں نے اینٹ مار کے سر پھاڑ دینا ہے۔ سمپل سی بات ہے بھائی جان، ہمارے قائد نمبر 2 کے پی کے جانشین اور ریاست مدینہ کے عظیم لیڈر کے جو ہیں فرمودات ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہ مانے، فار ایگزامپل رشوت مانگے یا واٹس ایور، تو اس کا سر پھاڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں، میرا اور آپ کا تعلق کوئی رشوت کا تو ہے نہیں ہے، میرا اور آپ کا تعلق یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں، آپ مجھے سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مجھے سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں تو سیدھی سی بات ہے، میں تو سر پھاڑوں گا نا۔ میں تو علی امین گنڈا پور کا فالوور ہوں، میں پی ٹی آئی کا فالوور ہوں، میں یوتھی ہوں جناب، میں نے پھاڑ دینا ہے۔ تو جناب صاحب، انجوائے کیے آپ نے خوبصورت ریاست مدینہ کے جو عظیم لیڈران ہیں ان کے بیانات، اور یوتھیے بیچارے صحیح پھنستے ہیں۔ میں کہتا ہوں یوتھیے جو ہے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ وہ ویسے تو ہمیشہ سے پھنستے آ رہے ہیں، پر بے شرم اتنے ہیں کہ وہ جھاڑ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں چلو آگے چلو، اور دوسرے کو چور چور کہہ کے جو ہے نا وہ اپنی تسلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر زیادہ دیر تک نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یوتھیوں کی وہی حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ خاور مانیکا جس طرح جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اب اگر وہ پہلے جھوٹا تھا تو پہلے جب اس نے کہا تھا کہ میری بیوی پاک صاحب دامن ہے، بہت عظیم ہے، عمران خان بہت عظیم ہے، تو تب جھوٹے بن جاتے ہیں، اور اگر وہ سچا تھا تو پھر اب بھی سچ بول رہے ہیں۔ تو اسی طرح پی ٹی آئی والوں کا ہوتا مسئلہ کیوں ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ جب آپ نے جھوٹ کو سچ دکھا کے لوگوں کے سامنے کیا ہو ایک کلٹ کی صورت میں اور ایک دماغی مفلوج کی صورت میں، تو پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اب یہ سیاستدان ہے، یہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے پورے صوبے کا، اور لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی رشوت کا کہتا ہے تو اس کا سر پھاڑ دے۔ یعنی کہ اب میں کسی پہ بھی الزام لگا دوں گا، فار ایگزامپل اسے لے لیتے ہیں کہ جناب صاحب اسے منوان لوگوں نے قبول کیا، اب میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، میں 2 نمبر بندہ ہوں اور میرا بندہ کام نہیں کر رہا، تو میں اس کا سر پھاڑ کے کہہ دوں کہ اس نے تو مجھ سے رشوت لی تھی، کیا ثبوت ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں آنا، آپ نے سر پھاڑنا ہے۔ تو وہ کنڈی صاحب نے بڑا اچھا کہا تھا کہ اگر یہ گنڈا پور صاحب رشوت مانگے تو پھر کیا کیا جائے؟ جیسے کہ وہ جھگڑا نے الزام لگایا تھا کہ 2 کروڑ روپے مانگ رہا ہے کابینہ میں شامل ہونے کے لیے، 2 کروڑ آئی ڈونٹ نو 20 کروڑ تھے، تو پھر اس کا بھی سر پھاڑنا چاہیے۔ یہ حال چیک کرے، میں اس وجہ سے بار بار کہتا ہوں ان لوگوں کا سیاسی شعور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پورے کے پورے جو ہے نا پی ٹی آئی کے ورکر، ان سب کا سیاسی شعوری دماغ جو ہے نا وہ دولے شاہ کی چوئی سے بھی چھوٹا ہے۔ ہر کوئی اپنے جو ہے نا عظیم بندہ ہے، اور وہ بیرسٹر سیف ہے میرے خیال میں ترجمان، وہ مریم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مریم نے کوئی بیان دیا یا عظمہ بخاری نے کوئی بیان دیا تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے، ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بڑا دبنگ ہے۔ یعنی کہ ان کی سوچ چیک کرو، یہ ایک سیاست کر رہے ہیں، یہ ایک ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، یہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے جو کہ دبنگ، میں یہ کر دوں گا، اس کا سر پھاڑ دو، پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ کیا لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں۔ ویسے میں سلام پیش کرتا ہوں یوتھیوں کی ہمت پہ کہ کیا بیچاروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب یوتھیوں، یہ جو عظیم بندہ ہے یہ کس نے اپوائنٹ کی ہے؟ ہاں میرے خیال میں نہیں، یہ شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا کہ مریم نواز نے کیا تھا؟ اگر تو انہوں نے کیا تھا پھر تو یہ ایک نہیں صحیح صاحب ہے گنڈا پور صاحب، اور اگر انہیں عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا پھر یہ واقعی اچھا ہے۔ یہ ہماری جیلسی ہے، یہ ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے جس اینگل سے وہ ایک بات کر رہا ہے، جو کہ ریاست مدینہ میں یہی ہوتا تھا نا۔ ریاست مدینہ میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی اگر آپ سے کوئی غلط بات کرے تو آپ سر پھاڑ دیتے تھے اس کا، اینٹیں مار کے۔ اینٹیں پہلے بھی ہوتی تھی، تب بھی ہوتی ہوں گی، پتھر ہوتے ہوں گے، پتھر مار کے سر پھاڑ دیتے ہوں گے، ہے نا۔ یہ کے پی کے والوں کو، پٹھانوں کو مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا لیڈر چنا ہے۔ ویسے تو میں 100% شیور ہوں
کہ وہاں پہ بہت شدید قسم کی دھاندلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے. اب پتہ نہیں دھاندلی لوکل سطح پہ ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کا پارٹ ہے, وہی والی کہ تھوڑی اس کو دے دو تھوڑی اس کو دے دو اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ٹک کے نہ چلے. تو یہ آپ کے گنڈا پور صاحب ہیں, مبارک ہو. وہاں پہ جاتے ہیں تو پہلے شہباز شریف صاحب کے پاؤں پکڑتے ہیں, پھر تڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. دبنگ وزیر اعلیٰ, یہ جو دبنگ وزیر اعلیٰ ہے نا, یہ اچھا شرمندہ کرائیں گے آنے والے دنوں میں, کیونکہ وہ شہد کی بوتلیں پینے والے حضرت, انہیں کیا پتہ سیاست کا, وہ دہاڑی لگانے والے. اب ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست زیادہ دیر ٹکنی نہیں ہے, تو میرے خیال میں ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی دہاڑیاں لگائے اور 9-2-11 ہو جائے, کیونکہ ان کے کوئی بیس نہیں ہے. انہوں نے ٹکنا بھی نہیں ہے. جب 9 مئی کے واقعات کی وہ کارروائیاں شروع ہوں گی نا, پھر آپ دیکھیے گا ایک اور لہر آئے گی, ایک اور کروٹ بدلے گی. میں نے جیسے آپ کو جو میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی باتیں, میں کوئی خوشی کے ساتھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہو رہا ملک کے لیے, لیکن جس طرح کا میں نے کہا تھا تقریباً ویسے ہی ہو رہا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا, جو میں سوشل میڈیا والوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اور جو ان کے پولیٹیکل سائڈ کو جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, آلموسٹ تقریباً جو ہے نا وہ صحیح نکلی. ہاں, میرا جو اندازہ تھا الیکشن میں سیٹوں کا وہ ذرا غلط نکلا, تو آف کورس ایک اندازہ تھا, لیکن باقی چیزیں کافی حد تک ٹھیک نکلی. لیٹ سی کہ آنے والے دنوں میں کیا نکلتا ہے, اور ہمیں گنڈا پور صاحب جو ہے نا مزید جو ہے نا امیوز کریں گے ہمارے جو ہے نا پنجاب والوں کے لیے, اور ریسٹ آف دی پاکستان آئی ووڈ سے. ان کو بڑا مزہ آئے گا ان کی حرکتیں دیکھ کے, کیونکہ ان کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پورا پاکستان انجوائے کرے اور کے پی کے والے جو ہے نا اس کو بھگتیں. اللہ حافظ.